میں لڑکا تھا پر خوبصورتی میں ماں پر گیا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھنے والا ہر شخص مجھے لڑکی سمجھتا۔ مجھے اپنے آپ سے شدید نفرت ہوتی۔ جب اچانک میری ماں بیمار ہو گئی، پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے لڑکی بن کر مساج سینٹر میں جاب شروع کر دی۔ میں وہاں عورتوں کا مساج کرتا۔ ایک دن وہاں ایک امیر باپ کی بیٹی آئی۔ میں اسے مساج دے کر جو ہی باہر گیا، وہ چیخنے لگی اور بولی میرے سونے کی انگوٹھی چوری ہو گئی۔ یہ کہتے جو ہی وہاں کی عورتوں نے میری تلاشی لی۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جا کر دروازہ کھولتا، بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس وقت بابا بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے پسینے سے تر تھے۔ اماں، جو میری چھوٹی بہن کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، بولی عقیل، دروازہ تو کھولنے دینا۔ جانے کون اتنی دیر سے دستک دے رہا ہے اور یہ آپ کس قدر پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ کون ہے دروازے پر جس کے ڈر سے آپ دروازہ کھولنے سے منع کر رہے ہیں؟ بابا اپنے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے ہوئے بولے، فاخرہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرا یقین کرو یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اماں بابا کو اس قدر پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہوتے ہوئے بولی، آپ کون سی غلطی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بابا کچھ بھی کہتے، کھٹاک سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کے فوراً بعد بہت ساری پولیس فورس ہمارے گھر کے چاروں طرف پھیل گئی۔ تو میں صرف 10 سال کا تھا۔ وہ منظر قابل بیان نہیں۔ میں اور میری ماں بے حواس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں سہما اپنے بابا کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بابا اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہے تھے، مگر پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اماں روتی ہوئی بابا کے پیچھے تک گئی۔ پولیس والوں نے بابا کو گاڑی میں بٹھا تو بابا بولے، فاخرہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ اماں نے جلدی سے بابا کے وکیل کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ وکیل نے اس وقت آنے سے انکار کر دیا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ بولا، اس وقت تو عقیل صاحب کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، میں صبح آ کر دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس رات میں نے اماں کو اس قدر بے بس اور مجبور دیکھا، بے بسی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں کے آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں جلدی سے جا کر اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، آپ مت روئیں، بابا بہت جلد گھر آ جائیں گے۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اماں کا چہرہ صاف کرنے لگا، جو کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے تر تھا۔ اماں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ احسن، اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ان کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں۔ رات بھر میں بھی اماں کے ساتھ جاگتا رہا۔ تھکاوٹ کے باعث اماں کی آنکھیں بوجھل سی اس گہری ہوتی ہوئی رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اماں وکیل کا انتظار کیے بغیر ہم دونوں بہن بھائیوں کو آیا کے حوالے کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ وہ ہر صورت بابا کو رہا کروانا چاہتی تھی۔ اماں نے جاتے ہوئے راستے میں وکیل کو کال کی تو وہ بھی تھانے پہنچ گیا۔ وکیل نے بابا کی ضمانت کروانی چاہی، مگر بابا کی ضمانت رد کر دی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، مگر میں بہت بے تابی سے بابا کے گھر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میری نظر دروازے پر گئی تو میں نے اماں کو اکیلے آتے ہوئے دیکھا، جس سے میں سمجھ گیا کہ ابا ابھی تک رہا نہیں ہوئے۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہماری زندگی بدل گئی۔ بہت بڑی قیامت تھی جو ہمارے گھر پر ٹوٹی۔ میرے بابا کا وسیع پیمانے پر بزنس تھا، جس میں ان کے دوست کے شیئرز تھے۔ شروع میں جب بابا نے بزنس سٹارٹ کیا تو بہت سی مشکلات ان کے راستے میں آئی۔ بابا نے دن رات کی محنت سے اپنے بزنس کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بابا کا دوست عسکر، جو کہ ان کا کالج فرینڈ تھا، کئی عرصے بعد اس کی ملاقات بابا سے ہوئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بابا نے اپنے دوست سے پوچھا، عسکر، آج کل کیا کرتے ہو؟ بابا کا دوست بولا، عقیل، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار شروع کر لوں، مگر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بابا بولے، کرنے کو تو بہت سے بزنس ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو۔ پہلے میں نے اپنا چھوٹا بزنس شروع کیا اور دن رات کی محنت سے آج میرا بزنس آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ بابا کا دوست عسکر بولا، عقیل، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ بابا بولے، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ بابا کا دوست بولا، میرے پاس جتنی رقم ہے وہ میں تمہارے بزنس پر لگا دیتا ہوں، اس رقم کے حساب سے جتنی بھی پروفٹ ہوگی تم مجھے دے دیا کرنا۔ بابا کو اپنے دوست کے مالی حالات کی بخوبی خبر تھی، اس لیے انہوں نے فوراً سے حامی بڑھ لی۔ لیکن بابا اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ آستین کا سام پال رہے ہیں۔ پہلے پہل تو عسکر انکل کبھی کبھار آفس جایا کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ آفس کے معاملات میں دلچسپی لینے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے بابا کے دل میں اپنے لیے اعتماد پیدا کر لیا۔ اب بابا نے جو بھی ڈیل کرنی ہوتی وہ عسکر انکل کو اپنے ساتھ لے جا کر، یا کبھی دوسرے شہر جانا پڑتا تو وہ آفس کے تمام معاملات عسکر انکل کے سپرد کر کے بے فکر ہو کر چلے جایا کرتے۔ بابا نے عسکر انکل پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا۔ اماں اکثر بابا سے کہا کرتی کہ اپنے پارٹنر پر اتنا بھی بھروسہ اچھا نہیں،
آج کل لوگ پیسہ دے کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، لیکن بابا اماں کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرتے۔ انہیں تو بس اپنے دوست میں اچھائی ہی نظر آتی۔ وہ کہتے کہ اصغر کے آنے سے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، تم فکر مت کرو، اصغر ایسا نہیں ہے، میں اسے اسکول کے زمانے سے جانتا ہوں۔ آہستہ آہستہ بابا نے آفس جانا کم کر دیا۔ اب سارا کچھ دین لین کے سارے معاملات اصغر انکل کے سپرد تھے۔ انہوں نے بابا سے زیادہ بزنس میں مہارت حاصل کر لی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ بابا بزنس کے سلسلے میں کراچی گئے تو وہاں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے دوست نے ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ جن کے ساتھ بزنس ڈیل تھی ان سے اصغر انکل نے ایک بھاری رقم وصول کی، اور وہ کنٹریکٹ جو بابا کو ملنے والا تھا وہ اصغر انکل نے خود لے لیا۔ بابا واپس آئے تو وہاں سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے بابا کو روک لیا۔ بابا اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے، تم ہوتے کون ہو مجھے اندر جانے سے روکنے والے؟ یہ میرا آفس ہے۔ اصغر انکل جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے بابا کو دیکھ کر بولے، عقیل یہ تمہارا آفس تھا، اب یہ سب کچھ میرا ہے، اور میری اجازت کے بغیر تم اندر نہیں آ سکتے۔ بابا تو جیسے سکتے میں چلے گئے۔ ان کو اپنی آنکھوں دیکھے اور کانوں سننے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوست جسے انہوں نے مشکل وقت میں سہارا دیا، جس پر بھروسہ کیا، اسی نے ایسا ڈسا کہ ہم گھر سے بے گھر ہو گئے۔ بہت سے کانٹریکٹ تھے جو بابا نے لیے ہوئے تھے۔ اصغر انکل نے ان سب سے بھاری رقم لینے کے بعد کوئی رابطہ نہ کیا۔ سارا الزام بابا کے سر گیا۔ دھوکہ دہی کے کیس میں بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ بابا بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں گناہ گاروں کی زندگی گزارنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں غیر تو غیر اپنوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ آفس کے ساتھ ساتھ ہمارا گھر بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ اماں نے اصغر انکل کی بہت منتیں کی کہ آپ نے ہم سے سب کچھ تو چھین لیا، بدلے میں آپ سے صرف عقیل مانگتی ہوں۔ عقیل نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر آپ نے اسے دھوکہ دیا۔ اصغر انکل شرمندہ ہونے کی بجائے سینہ تان کر اماں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بولا، جو بیت چکا میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم لوگوں پر ترس کھا کر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ عقیل کو رہا کروا دوں۔ اماں جانے کے لیے مڑی تو اصغر بولا، میں نے تم لوگوں سے سرونٹ کوارٹر نہیں لیا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے تم لوگوں سے وہ بھی چھین لیا تو تم لوگ بیچارے کہاں جاؤ گے، کہاں سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے پھرو گے۔ اماں اتنے میں ہی خوش تھیں کہ اصغر بابا کو رہا کروا دے گا، کیونکہ ان کی زندگی کا کل اثاثہ بابا ہی تھے۔ شروع سے اماں بہت صابر تھی۔ مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ جس دن ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہمیں صرف اپنا ضروری سامان اٹھانے کی اجازت بہت مشکل سے ملی۔ اماں سامان سمیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنے پلو سے صاف کرتی ہوئی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گھر جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، وہ جس گھر سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس دن میں نے دیکھا میری ماں بہت غمگین تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان کے غم کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر اماں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ بس کچھ دیر وہاں رہیں گے، اس کے بعد واپس اپنے گھر آ جائیں گے۔ اتنا تو میں بھی سمجھتا تھا کہ اب ہم کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے اور اماں سامان سمیٹا اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر سرونٹ کوارٹر چلے گئے۔ جاتے ہوئے اماں نے مڑ کر اپنے عالی شان گھر کو دیکھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ زندگی میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اماں سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ یہ حصہ اماں نے خاص بابا کو کہہ کر ملازموں کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ کوارٹر اس قدر گندا اور گرد و بار سے بھرپور تھا کہ وہاں پر سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ جب ہم کوارٹر کے اندرونی حصے میں گئے تو گرد و غبار کی وجہ سے اماں کھانسنے لگی۔ وہ اپنے منہ پر کپڑا رکھتے ہوئے جلدی سے باہر آئی، کیونکہ شروع سے ہی انہیں گرد و غبار سے الرجی تھی۔ اتنے میں وہاں ہماری ملازمہ رفیہ آئی۔ وہ بولی، فاخرہ باجی آپ ادھر بیٹھے، میں جلدی سے صفائی کر دیتی ہوں، مگر باجی اس بات کا اصغر صاحب کو بالکل بھی پتہ نہ چلے، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، کیونکہ اصغر صاحب نے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ مگر باجی میں نے تو آپ کا نمک کھایا ہے، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اصغر صاحب کے گھر نوکری نہ کرتی۔ ایسے لالچی اور بددیانتی انسان کے گھر کام کرنا میری مجبوری ہے۔ رفیہ اپنی کمر پر اپنا دوپٹہ باندھتے اور ہاتھ میں جھاڑو پکڑے سرونٹ کوارٹر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ اماں اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ نسلی لوگ مشکل کی گھڑی میں ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ رفیہ نے اس قدر اچھے سے صاف صفائی کی کہ سرونٹ کوارٹر شیشے کی طرح چمک اٹھا۔ صاف صفائی کرنے کے بعد رفیہ اپنے دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، فاخرہ باجی اب میں چلتی ہوں۔ اماں نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور رفیہ کی طرف بڑھائے۔ رفیہ یہ رکھ لو۔ رفیہ اماں کا ہاتھ واپس اماں کی طرف کرتے ہوئے بولی، نہیں باجی میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ اماں بولی، لیکن رفیہ تم نے محنت کی ہے،
इतना तो तुम्हारा हक बनता है। रफिया बोली, बाजी अभी अपने पास रख लें, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ये कहते हुए वहां से चली गई। मैंने और अम्मा ने सामान उठाया और सर्वेंट क्वार्टर में चले गए। अपने वादे के मुताबिक असगर ने अगले दिन बाबा को रिहा करवा दिया। जब बाबा घर आए तो अम्मा से नजरें चुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शिकस्त वाज़ह दिखाई दे रही थी। अम्मा आगे बढ़ी, अब्बा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं जानती हूँ। बाबा एकदम से उठ खड़े हुए। नहीं फाखरा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने असगर जैसे इंसान पर भरोसा किया और अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। मैं नहीं जानता था कि वो इस कदर घटियापन का मुजाहरा करेगा। अम्मा बोली, तो अब आप क्या करेंगे? अब्बा गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बींचते हुए बोले, फाखरा, ये बिजनेस मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। मैं ऐसे ही असगर को ये सब हड़प करने नहीं दे सकता। ये मेरी बरसों की कमाई है जिस पर वो ऐश कर रहा है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि असगर के साथ साथ मेरे इर्द गिर्द और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे गद्दारी की। अपनी एक छोटी सी गलती की बिना पर आज मैं खाली हाथ खड़ा हूँ। अम्मा बोली, अकील क्या हुआ? अगर असगर ने हमसे हमारी दौलत ही छीनी है, हमसे हमारी किस्मत तो नहीं छीनी। जो भी जितना भी है अब हमें उसी में खुश रहना है। अम्मा अपने की बड़ी सी शॉल लपेटते हुए परस उठाए हुए बोली, मैं बाजार जा रही हूँ, खाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले आऊँ क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। बाबा बेबसी से अम्मा की तरफ देखने लगे। अम्मा की ऐसी हालत देखकर बाबा को अंदर ही अंदर नदामत हो रही थी। उनकी इस कदर खूबसूरत बीवी किसी मुरझाए हुए फूल की मानंद लग रही थी। अम्मा का चेहरा देखकर लगता था कि जैसे वो मीलों की मुसाफत तय करके आई हैं। बाबा जानते थे कि अम्मा अंदर से टूट चुकी हैं। वो अपनी हालत बाबा पर इसलिए जाहिर नहीं होने दे रही थी क्योंकि वो बाबा को कमज़ोर नहीं देखना चाहती थी, वरना बाबा को देखकर अम्मा का दिल कट कर रह गया था। कुछ महीने तो अम्मा के पास जो पैसे थे उन पर गुजर बसर होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता घर में खाने के लाले पड़ने लगे। एक दिन अम्मा बाबा से बोली, अकील, आप कोई नौकरी क्यों नहीं तलाश कर लेते? आप पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। मेरे पास जो रकम थी वो तो ख़त्म हो चुकी, अब आगे क्या करना है, आगे का सोचिए। बाबा आहिस्तगी से सर हिलाते हुए बोले, मैं कल ही नौकरी तलाश करने के लिए जाऊंगा। आज बाबा का इंटरव्यू था। बाबा ने जल्दी से अपने ज़रूरी कागजात समेटे, मुझे प्यार किया, आवाज़ देकर अम्मा को मुखातिब करते हुए बोले, फाखरा, मैं जा रहा हूँ। अम्मा बोली, अकील, नाश्ता तो करते जाएं। बाबा बोले, नहीं, मैं लेट हो जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ये मौका भी अपने हाथ से गंवा दूँ। पहले मैं लापरवाही की वजह से सब कुछ खो चुका हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। बच्चों का और अपना ख्याल रखना। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। अभी बाबा को घर से गए हुए सिर्फ 2 ही घंटे गुजरे थे। हमारे दरवाजे के सामने एक एम्बुलेंस आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर नौजवान लड़का खड़ा था। वो अम्मा को आईडी कार्ड दिखाते हुए बोला, क्या आप इन्हें जानती हैं? अम्मा बोली, ये मेरे शोहर हैं, लेकिन हुआ क्या है? एम्बुलेंस देखकर अम्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अम्मा बोली, प्लीज़ मुझे बताएं, सब ठीक तो है ना? एम्बुलेंस में से बाबा को बाहर लाया गया। बाबा को स्ट्रेचर पर लिटा के ऊपर सफ़ेद कपड़ा दिया हुआ था। अम्मा भागते हुए स्ट्रेचर के पास गई। वो बेयकीनी से इधर उधर देखते हुए बोली, ये सब क्या है? ये आप कैसे उठा कर ले आए हैं? ये मेरा शोहर नहीं हो सकता। वो तो नौकरी के लिए गए थे, अभी कुछ ही देर हुई है, वो इतनी जल्दी कैसे लौट कर आ सकते हैं? एहलकार बोले, बीबी, आप एक दफ़ा मैयत का चेहरा तो देख लें। ये आईडी कार्ड हमें उनकी जेब से मिला है और साथ में ये कुछ कागजात भी हैं। वो सिर्फ देखकर अम्मा 2 कदम पीछे हटी। मैं साइड पर खड़ा ये सब देख रहा था। हवा चल रही थी। सफ़ेद कपड़ा तो मुझे बाबा की कलाई पर लगी हुई घड़ी नजर आई। मैं भागकर अम्मा के पहलू से लिपट गया। बाबा की तरफ इशारा करते हुए बोला, अम्मा, वो बाबा हैं। अब मैं अपने दोनों हाथों से ना करती हुई बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उनके बिना हम किसके सहारे जिएंगे? मैं अम्मा का हाथ थामे बाबा की मैयत की तरफ ले जा रहा था। अम्मा को तो जैसे किसी चीज़ की होश ना रही। बाबा का चेहरा देखकर वो एकदम से चीख उठी। वो बाबा का हाथ थामे उन्हें हिलाते हुए बोली, अकील, उठे, क्या हो गया आपको? आप यूं छोड़कर हमें नहीं जा सकते। अम्मा अपने हवासों से बेगाना हो चुकी थी। रो रो कर अम्मा की आंखें सुर्ख हो गईं। वो बाबा की जुदाई के बारे में अम्मा सोच भी नहीं सकती थी। जब बाबा को तदफीन के लिए ले जाया गया तो अम्मा तड़प उठी। वो किसी को भी मैयत के करीब नहीं आने दे रही थी। मैं जानता था कि मेरी माँ किस करब से गुजर रही है। कुछ औरतों ने अम्मा को संभाला। अम्मा बोली, नहीं, ना लेकर जाओ, मैं अकील को नहीं जाने दूंगी। अम्मा रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने अम्मा की ना सुनी। कोई सुनता भी कैसे? ये तो अल्लाह के बनाए कानून है और उनके मुताबिक हर जानदार को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। मैं भागता बाहर तक बाबा की मैयत के पीछे गया और अम्मा के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोया। अम्मा, मुझे बाबा के पास जाना है,
अम्मा मुझे सीने से लगाए शिद्दत से रोने लगी। बेटा, अब तुम्हारे बाबा कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए हमें तन्हा छोड़कर चले गए। वो मेरे माथे पर बोसा लेते हुए बोली, तुम्हारे बाबा ने पता है मुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कभी भी नबील को रोने मत देना, तुम तो अपने बाबा के बहादुर बेटे हो। उस वक्त भी मेरी अम्मा खुद इतने दुख में होने के बावजूद मुझे हौसला दे रही थी। बाबा को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी महीने गुजर चुके थे। हमारे घर खाने के इस कदर लाले पड़ चुके थे कि नमक मिर्च तक घर से ख़त्म हो गया। मेरी छोटी बहन दूध ना मिलने की वजह से बिलक रही थी। अम्मा ने उसे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो भूख की सताई रोती रही। हम लोग 2 दिन और 1 रात से भूखे थे। अपनी बहन को रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं बोला, अम्मा मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ। अम्मा बोली, लेकिन नबील पैसे तो है नहीं, पैसे के बगैर भला कौन देगा दूध? मैं बोला, अम्मा मैं किसी से मांग लूँगा। देखिए ना छोटी कितना रो रही है। इतने में रफ़िया अंदर आई, जो कि बाहर खड़ी मेरी और अम्मा की बातें सुन रही थी। वो बोली, फाखरा बाजी गुड़िया इतना क्यों रो रही है? वो तो अम्मा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। रफ़िया बोली, फाखरा बाजी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके घर के क्या हालात चल रहे हैं। वो अपने हाथ में पकड़े शापर माँ को देते हुए बोली, बाजी रख लें। अम्मा बोली, नहीं रफ़िया मैं ये नहीं रख सकती, तुम्हारे बच्चे भी तो घर में भूखे होंगे, तुम ये खाना जाकर उन्हें देना, मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगी। रफ़िया ने कहते हुए खाना अम्मा की तरफ बढ़ाया। अपने बच्चों के लिए खाना तो मैं सुबह ही बनाकर आती हूँ। आज असगर साहिब के कुछ मेहमान आए हुए थे, काफ़ी सारा खाना बच गया तो वो उन्होंने नौकरों में तकसीम कर दिया। फाखरा बाजी आप लोगों के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके एहसानात का बदला दे सकूँ। अगर आप ये खाना रख लें तो मुझे खुशी होगी। अच्छा आप बैठे, मैं खाना निकालती हूँ। मैं अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, रफ़िया भी जल्दी से खाना लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। रफ़िया ने जल्दी से खाना प्लेटों में निकाला और अम्मा को देते हुए बोली, बाजी खाना खा ले। अम्मा खाना अपने सामने रखते हुए बोली, रफ़िया पैसे भी कितनी जालिम चीज़ है, अपने अच्छे से अच्छे और खूनी रिश्तों को भी दूर कर देता है। अब ये देखो, ये खाना जो मेरे सामने पड़ा है, मैं जानती हूँ ये कील की मेहनत की कमाई है, इसके बावजूद मैं ये दूसरों का एहसान समझ रही हूँ। रफ़िया बोली, बाजी एहसान कैसा? ये तो सभी जानते हैं कि अस्कर ने किस तरह आपका सब कुछ हत्या लिया। वो तो बस शराफत का चोला पहने हुए है, वरना वो बहुत कमीना इंसान है। सच कह रही हूँ, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी उसके यहाँ काम ना करती। अकील साहब की वफात के बाद भी उसे तो ज़रा शर्म नहीं आई कि पता नहीं आप लोग किन हालात से गुजर रहे होंगे। अम्मा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रफ़िया हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज अगर हम पर बुरा वक्त आया है, एक ना एक दिन अस्कर अपने किए का सिला ज़रूर पाएगा। गुड़िया सारी रात दूध न मिलने की वजह से रोती रही। सुबह जब गुड़िया सो रही थी, अम्मा बोली, नबील गुड़िया का ध्यान रखना, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। मैं बोला, लेकिन अम्मा मुझे डर लगेगा। अम्मा मेरे गाल थपथपाते हुए बोली, नबील मैं अभी वापस आ जाऊँगी। वो अपने हाथ में पकड़े कंगन की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं सनार के पास जा रही हूँ, ये बेचकर गुड़िया के लिए दूध और खाने पीने के लिए सामान लेकर आऊँगी। अम्मा को वो लहजा मुझे आज भी याद है, जिसमें दिल चीर देने वाली अज़ियत शामिल थी, क्योंकि वो कंगन बाबा ने अम्मा को शादी का तोहफा दिया था। उस वक्त हमारे हालात इस कदर बुरे थे कि अम्मा को अपने कीमती कंगन बेचने पड़े। अम्मा बोली, ये कंगन बेचने से काफ़ी रकम मिल जाएगी। मैं अम्मा की तरफ देखते हुए बोला, अम्मा इसके बाद हम क्या करेंगे? अम्मा मुझे खुद से करीब करते हुए बोली, नबील तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी माँ है ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मुझसे अपनी माँ की बेबसी देखी ना जाती। मुझे इंतज़ार था उस दिन का जब मैं बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा बनूंगा। गुर्बत इस कदर थी कि मैंने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी बहन को तालीम से महरूम नहीं रहने दूंगा। जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मैं बहुत खूबसूरत था। खूबसूरती में अपनी माँ पर गया था। पहली नज़र में देखने वाला हर शख्स मुझे लड़की समझता। अक्सर आते जाते लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाते कि लड़की होकर लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि आवारा लड़के मुझे लड़की समझकर मुझ पर आवाज़ें कसते। मैं लोगों के सामने जाने से कतराने लगा। मुझे अपने आप से शदीद नफरत होने लगी। इसी वजह से मैंने बाहर निकलना बहुत कम कर दिया। आखिर तंग आकर एक दिन अम्मा मुझसे बोली, नबील तुम्हें कोई फिक्र भी है? घर में इस कदर तंगी है और तुम हो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बाहर निकलो, कहीं काम का पता करो। घर बैठे ही तो रोज़गार नहीं मिलता। जब तक हाथ पाँव नहीं मारोगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैं गुस्से से बोला, कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे लड़की समझते हैं। मेरी खूबसूरती मेरे लिए वबाल बन गई है। मैं अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। फुटपाथ पर चलते हुए मैं इर्द गिर्द के माहौल से बेगाना सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चलते चलते अचानक मेरे पाँव रुक गए।
मैं एक होटल के सामने खड़ा था। होटल के सामने लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। कई मर्द मेरी तरफ बहुत हैरतअंगेज निगाहों से देख रहे थे। मैं उनकी नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ होटल के मालिक के पास गया। होटल का मालिक मुझे अजीब नज़रों से सर से लेकर पाँव तक देखने लगा तो मेरे अंदर सनसनाहट दौड़ गई। मालिक बोला, क्या काम है मुझसे? मैं बोला, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप जो काम भी कहेंगे मैं वो कर दूंगा। मालिक बोला, ठीक है, वैसे भी मुझे काम के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, तुम कल काम पर आ जाना, लड़के तुम्हें समझा देंगे कि तुम्हें कौन सा काम करना है, मगर एक बात याद रखना, मैं काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। मैं बोला, जी आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं सुबह जल्दी उठा ताकि वक्त से पहले काम पर पहुंच जाऊं। मेरी बहन गुड़िया दौड़ते हुए मेरे पास आई और बोली, भाई जल्दी आए, अम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने कमरे में गिरी पड़ी हैं। मैं जल्दी से अम्मा के कमरे की तरफ भागा। अम्मा को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे दिल से आवाज़ आई, नहीं, बाबा को खोने के बाद मैं अम्मा को नहीं खो सकता। मैं गुड़िया से बोला, गुड़िया जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। मैंने अम्मा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, अम्मा पर कोई असर ना हुआ तो मैं अम्मा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर के चेकअप और टेस्ट करने के बाद जो बात हमें मालूम हुई उसने मुझे चौंका कर रख दिया। ये सुनने के बाद कि अम्मा के गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं दीवार के साथ टेक लगाए फूट फूट कर रो दिया। मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, डॉक्टर प्लीज़ मेरी अम्मा को बचा ले, उसका कोई तो हल होगा। डॉक्टर बोला, इसका सिर्फ एक ही हल है, अगर तो आप गुर्दा खरीदने की इस्तात रखते हैं तो हम ऑपरेशन करके दूसरा गुर्दा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है। मैं कुछ सोचते हुए बोला, आप मुझे चंद दिन की मोहलत दें, मैं सब अरेंज कर लूँगा। शाम का वक्त था, मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि अम्मा के इलाज के लिए रकम कहाँ से लाऊं, जबकि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मगर कैसे भी करके मुझे अपनी माँ का इलाज हर सूरत करवाना था, क्योंकि अगर वक्त पर अम्मा का इलाज ना हो सका तो कहीं बाबा की तरह वो भी हमें, ये सोचने के खौफ से ही मेरा दिल कांप उठा था। ये सोचते हुए मैंने रास्ते में पड़े पत्थर को ज़ोर से पाँव मारा तो वो दूर जा गिरा। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और मेरे दिल ने सवाल किया कि ऐसा भी हो सकता है, ये ठीक रहेगा। दिमाग दिल न दिल का साथ देते हुए कहा, आखिर इसमें बुराई ही क्या है, तुम्हें तो मेहनत ही करनी है। अगले दिन मैं एक मसाज सेंटर के सामने खड़ा था। मैंने मुकम्मल तौर पर एक लड़की का रूप धार लिया। कोई भी मुझे देखकर ये नहीं पहचान सकता था कि मैं लड़का हूँ। मैंने अपनी ये पहचान अपनी माँ की वजह से बनाई थी। मैं मसाज सेंटर के अंदर गया तो वहाँ लड़कियों और औरतों के अलावा कोई मर्द नहीं था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था, ये गलत है, मगर मैं बेबस था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं रिसेप्शन पर गया तो वहाँ बैठे लड़की बोली, जी मैम, आपको किस किस्म का मसाज लेना है? मैं बोला, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, क्या मैं यहाँ की इंचार्ज से मिल सकती हूँ? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की बोली, वो सामने जो रूम नंबर 8 है, आप वहाँ चली जाए, वहाँ मैम सदफ हैं, जॉब के बारे में आप उनसे बात कर लें। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे कि कहीं मेरी चोड़ी पकड़ी ना जाए। मैं दुपट्टे से अपने माथे पर आया पसीना साफ करता कमरा नंबर 8 में चला गया। सामने कुर्सी पर बैठी 40 साला औरत मोबाइल कान को लगाए बैठी थी। मुझे देखकर नागवारी से बोली, क्या तुम पहली मर्तबा ऐसी जगह आई हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि बगैर इजाज़त के किसी के रूम में नहीं जाते? मैं बोला, सॉरी मैम, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो बोली, अब आ ही गई हो तो बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मैं सदफ बोली, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो, मगर यहाँ पर जॉब करने के हमारे कुछ बहुत से रूल हैं जिन्हें आपको अपनाना होगा। मैं बोला, मैम बेफिक्र रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मयार पर पूरा उतरूँ। मैम सदफ बोली, कोशिश नहीं करनी, करके दिखाना है, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ मैंने इसी वजह से फायर कर दी, क्योंकि वो मेरे असूलों के अगेंस्ट थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं सोच में पड़ गया कि क्या नाम बताऊं। मैं अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, सुम्बुल, मेरा नाम सुम्बुल है। मैम सदफ बोली, ये जॉब करने की वजह मैंने उन्हें वो सब बताया जो कि हमारे साथ गुजर चुकी थी। वो सब कुछ सुनने के बाद अफसुर्दा होते हुए बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ, मगर तुम फिक्र मत करो, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें यहाँ तुम्हारी मेहनत से बढ़कर मिलेगा। यहाँ बहुत सी अमीरजादियाँ आती हैं, अगर मसाज उनकी तवक्को से बढ़कर किया जाए तो वो अलग से टिप देती हैं। ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खुशी के साथ साथ मुझे खुद पर नदामत भी थी। खैर, अपनी माँ के लिए जायज़ नाजायज़ मैं सब कुछ भूल बैठा और पैसा इकट्ठे करने की तरफ मतवज्जा हो गया। अमीर अमीर घरानों से औरतें आया करती, मैं इस कदर अच्छे से उनका मसाज करता तो वो मुझे इनाम के तौर पर रकम दिया करती। दूसरी लड़कियों के मुकाबले में मेरी मांग बढ़ गई थी।
زیادہ تر عورتیں مجھ سے ہی مساج کروانے کا مطالبہ کرتی۔ نہ جانے میرے ہاتھوں میں کیا جادو تھا، میری مانگ بڑھنے کی وجہ سے میم صدف نے مساج کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ میم صدف میرے کام سے بہت خوش تھی۔ وہ بولی، سنبل تم بہت اچھے سے کام کر رہی ہو، مجھے ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو میرے مساج سینٹر کو بلندیوں پر لے جائے۔ تم میری توقع کے عین مطابق، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھ سے مانگ لینا۔ ضرورت تو مجھے اس وقت پیسوں کی تھی، لیکن مجھے وہ وقت مناسب نہ لگا کہ میں میم سدرا سے بات کرتا۔ میں نے سوچا کل صبح ہوتے ہی میں آ جاؤں گا اور میم سدرا سے اماں کے علاج کے لیے ادھار پیسے مانگوں گا، پھر آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ میں سے کٹوتی کروا دیا کروں گا۔ یہ بات میں میم صدف سے اکیلے میں کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر میم صدف نے انکار کر دیا تو مجھے دوسروں کے سامنے ندامت نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی میں ناشتے کیے بغیر گھر سے نکل پڑا۔ میم صدف مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی۔ سنبل تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو سینٹر اوپن ہونے میں کافی دیر ہے۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولا، میم مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے جو کہ سب کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ میم صدف میری طرف تعصب سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بولو کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ میں بولا، آپ نے کہا تھا نا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں آپ سے بولوں۔ میم صدف بولی، ہاں کہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی، سنبل سب خیر تو ہے نا؟ تمہاری اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا، جی وہ ٹھیک ہے، انہی کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میم آپ فکر نہ کریں، میں ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹوتی کرواتی رہوں گی اور جب تک آپ کا قرض چکتا نہیں کروں گی یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میم صدف میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ یوں میں نے میم صدف سے رقم لے کر فوراً ڈاکٹر کو دی اور بولا کہ آپ اماں کا علاج شروع کریں۔ جب میں اماں کے کمرے میں گیا تو میری بہن گڑیا مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، بھائی آپ نہیں جانتے اماں پوری رات کس کرب سے گزری ہیں، مجھ سے اماں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا۔ میں فرش پر بیٹھا اور گڑیا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، گڑیا رو مت، تم تو میری بہادر بہن ہو۔ میں نے اماں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو پیسے دے دیے ہیں، اب اماں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم انہیں گھر لے جائیں گے۔ یہ سن کر گڑیا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ بولی، سچ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اب اماں ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں اس کی گال تپتپاتے ہوئے بولا، ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اب تم اماں کے پاس جاؤ، میں کام پر جا رہا ہوں اور اماں کا اچھے سے خیال رکھنا۔ مساج سینٹر میں رش اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مجھے 2 گھونٹ پانی پینے تک کا موقع نہ ملتا۔ سارا دن مساج کر کر کے میرا خود کا پورا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے چور چور ہو جاتا، مگر مجھے اپنی پرواہ کہاں تھی؟ مجھے تو صرف ان 2 زندگیوں کی پرواہ تھی جو میرا سب کچھ تھی۔ میں اپنی ماں اور اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر یہ تھکاوٹ تو میرے لیے بہت معمولی چیز تھی۔ ایک دن مساج سینٹر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور امیر لڑکی آئی۔ ریسیپشن پر آتے ہی بولی، مجھے خاص قسم کا مساج چاہیے جس سے میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں، اس کے لیے میں آپ کی توقع سے بڑھ کر پیمنٹ کروں گی۔ تو ریسیپشن پر موجود لڑکی بولی، جی میم آپ وہ سامنے کمرے میں چلے جائیں، وہاں مس سنبل ہیں، وہ آپ کا فل باڈی مساج کریں گی، آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ جب وہ لڑکی فرسٹ کسٹمر تھی، میں آئل وغیرہ کی بوتلیں سیٹ کرنے میں مصروف تھا، جب اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، ایکسکیوز می، کیا آپ مس سنبل ہیں؟ چونکہ میری کمر اس لڑکی کی طرف تھی، میں اس کا جواب دینے کے لیے مڑا تو اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اگر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی خوبصورتی کی داد دیے بغیر نہ رہتا۔ گوری رنگت، باریک ہونٹ جن کے اوپر کالا تل اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، باریک اونچی ناک، اسے دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سارے جہان کی خوبصورتی اسی میں آ کر سما گئی ہو۔ اسے دیکھ کر میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، کیا آپ مس سنبل ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے مساج لینا ہے، جلدی کیجئے، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ میں بولا، جی میم آئیے، میں بھی آپ کا مساج کر دیتی ہوں۔ میں اس لڑکی کو مساج دے کر جیسے ہی باہر گیا، وہ چیخنے لگی اور بولی، میری سونے کی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ میری انگوٹھی تم نے ہی چرائی ہے، چپ چاپ میری انگوٹھی واپس کر دو، ورنہ تم نہیں جانتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ میں بولا، دیکھیے میم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی انگوٹھی نہیں چرائی۔ چیخو پکار سن کر میم صدف کمرے میں آئی۔ وہ لڑکی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھیے آپ کے سٹاف نے میری اتنی قیمتی انگوٹھی چرا لی ہے اور یہ میں اپنی بے گناہی کی گواہی دیتا رہا۔ میم صدف نے کچھ سینئرز عورتوں کو میری تلاشی لینے کے لیے کہا۔ یہ سن کر میری ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورتیں مجھے چھوتی، وہ لڑکی ایک دم میرے سامنے آئی اور بولی، آپ سب لوگ باہر جائیں، میں خود اس کی تلاشی لوں گی اور اپنی انگوٹھی اس سے برآمد کر کے ہی رہوں گی۔ کمرے میں موجود سب عورتیں لڑکیاں باہر چلی گئی۔
اب کمرے میں صرف میں اور وہ امیر زادی بیا تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کمرے سے باہر تمام لیڈ مجھے حیرت بری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ میں کوئی بہت بڑا گنڈا یا چور ہوں۔ بیا بولی، سوری، مجھ سے بائی مسٹیک یہ ہو گیا۔ میری انگوٹھی میرے بیگ میں تھی، مجھے لگا شاید آپ کے سٹاف میں سے کسی نے چرا لی ہے۔ وہ دن میں نے مساج سینٹر میں بہت مشکل سے گزارا۔ بیا نے مجھ سے میرا موبائل نمبر لیا اور شام کو ملنے کے لیے کہا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے۔ شرمندگی کے باعث بیا کے سامنے میری نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ بیا نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ بولی، دیکھو، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور کس مجبوری کے تحت یہ سب کر رہے ہو۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تمہیں کب کا پولیس کے حوالے کر چکی ہوتی۔ یہ تو میں تمہاری تلاشی لینے کے بعد اچھی طرح جان گئی ہوں کہ تم لڑکے ہو۔ میں اپنی نظریں ٹیبل پر جمائے بولا، یہ سب کرنا میری مجبوری ہے۔ مجھے بھی اس بات پر ندامت اور شرمندگی ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ ادھر میری ماں ہسپتال میں بڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بیا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، پلیز آپ کسی کو مت بتانا کہ میں ایک لڑکا ہوں، کیونکہ میں نے میم صدف سے رقم لی رکھی ہے جو مجھے چکتا کرنی ہے۔ اگر انہیں میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بیا کھوجتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم یہ کام چھوڑ دو، اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ میں بولا، وہ سب میری محنت کی کمائی ہے، اور رہی آپ سے لینے کی بات تو میں خیرات نہیں لیتا۔ بیا بولی، خیرات نہیں، ادار سمجھ کر لے لو، جب کبھی تمہارے پاس ہوئے تو مجھے لوٹا دینا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک بھاری رقم نکالی، میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، تم آج ہی وہ جاب چھوڑ رہے ہو ورنہ میں سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ پیسوں کے ساتھ بیا کے گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ وہ بولی، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، ویسے اب ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے اماں کا آپریشن کیا جو کہ کامیاب رہا۔ اماں کے ہوش آنے کے بعد میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ بیا نے مجھے ایک بھاری رقم دی ہے۔ اماں بولی، فوراً سے جا کر اس کی رقم واپس کراؤ۔ تم کہاں سے دو گی اتنی بڑی رقم اسے؟ ابھی کی ابھی جاؤ اور اس لڑکی کو یہ پیسے واپس کر کے آؤ۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور بیا کے بتائے گئے پتے پر اس کے گھر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میں جس گھر کے سامنے کھڑا تھا وہ تو میرا اپنا ہی گھر تھا۔ تو کیا بیا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے اس خیال کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیا اس لالچی عسکر کی بیٹی نہیں ہو سکتی، وہ تو دوسروں کا احساس کرنے والی ہے۔ جبکہ عسکر انکل نے تو بڑی بے رحمی سے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں ہاتھ میں پیسے پکڑے ابھی مین ہال میں انٹر ہی ہوا تھا کہ میری نظر اس مکار اور فریبی عسکر پر پڑی۔ اس نے تو مجھے نہ پہچانا، البتہ میں اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنا اتنا کچھ کھویا۔ بیا گھر پر موجود نہیں تھی تو میں پیسے واپس لے کر یوں ہی گھر آ گیا۔ آ کر میں وہ پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، اماں، ہمیں یہ پیسے بیا کو واپس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرے بابا کی محنت کے پیسے ہیں، تو ہم کیوں کریں انہیں واپس؟ اماں بولی، نبیل، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلے یہ تمہارے بابا کی محنت کے پیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں بولا، اماں، آپ کو پتا ہے بیا کس کی بیٹی ہے؟ بیا عسکر انکل کی بیٹی ہے۔ اسی حساب سے تو یہ پیسے ہمارے ہی ہوئے نا۔ اب دیکھنا میں عسکر انکل کے ساتھ کیسے حساب برابر کرتا ہوں۔ جس طرح اس نے میرے بابا کو بزنس اور گھر سے فارغ کر دیا، بالکل اسی طرح میں اسے بھی گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ اس ملاقات کے بعد اکثر میری اور بیا کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں اسے اپنی مکر و محبت کے جال میں پھنساتا جا رہا تھا، مگر مجھے اس کی ضرورت نہ پڑی۔ بیا نے مجھ سے خود ہی اظہار محبت کیا۔ میں اور بیا ایک ریسٹورنٹ میں ملے۔ میں بولا، دیکھو بیا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچھا گھر، نہ گاڑی اور نہ ہی کوئی بینک بیلنس ہے۔ آنے والی زندگی میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اتر سکوں گا، تو ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہم اپنی راہیں جدا کر لیں۔ بیا میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، نبیل، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ محبت میں تب سے کرتی ہوں جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم لڑکی نہیں بلکہ لڑکے ہو۔ میں بھی یہاں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، بیا، محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، جینے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جیسی زندگی میں جی رہا ہوں، جس کرب سے میں گزر رہا ہوں، تم بھی اسی سے گزرو۔ تمہیں تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا۔ بیا بولی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، ویسے بھی میرے بابا ساری پراپرٹی میرے نام کرنے والے ہیں۔ میں کھوجتی ہوئی نظروں سے بیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو وہ پراپرٹی تمہارے نام ہوگی، میں تو جہاں ہوں وہیں پر کھڑا رہوں گا نا۔ بیا بولی، نبیل، جو میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، مجھے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں محبت بھری نگاہوں سے بیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بیا، پیار تو میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، مگر جب میں تمہارا اور اپنا لیول دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ندامت ہوتی ہے۔ بیا نے میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ بیا کے بابا نے کہا کہ میں لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن جب ان کو میری حیثیت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس رشتے سے فوراً انکار کر دیا، مگر بیا بھی ضدی تھی کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گی۔
بیا کے ماں باپ کو بیا کی بات ماننا پڑی. میں نے اپنی فیملی کو اصغر انکل کے سامنے بالکل بھی نہ آنے دیا. یوں میرا اور بیا کا نکاح ہو گیا. بیا سرخ لہنگے میں ملبوس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی. جب میری نظر بیا پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ کیا کوئی اس قدر بھی حسین ہو سکتا ہے. بیا میرے اس طرح دیکھنے سے کنفیوز ہو رہی تھی. وہ بولی بس کرے نا, میں نروس ہو رہی ہوں. میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے بولا اچھا جی, پہلے تو کبھی اتنا نروس نہیں ہوئی. بیا بولی آج دن ہی کچھ ایسا ہے, نروس ہونا بنتا ہے. اس دن بیا کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بیا بولی نبیل کوئی بات نہیں, ساری زندگی مجھے آپ سے ہی تو لینا ہے. وہ سائڈ پہ رکھے کاغذات اٹھاتے ہوئے بولی یہ دیکھیں, بابا نے اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کروا دی تھی اور میں نے یہ آپ کے نام کر دی ہے. میں دل ہی دل میں مسکرایا کہ جو کام مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا وہ بیا نے بڑی آسانی سے خود ہی کر دیا. میں نے بیا سے وہ پیپرز پکڑے اور ان پر سائن کر دیے. یوں میرے بابا سے چھینی گئی ان کی ساری پراپرٹی میرے نام ہو گئی. پیپر سائن کرنے کے بعد میں اماں کے پاس گیا. اماں جلدی سے اپنا سامان پیک کر لیں. اماں بولی لیکن نبیل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا جہاں سے آئے تھے. اماں بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا جلدی سے اپنا سامان سمیٹیے, مطلب آپ کو بعد میں سب پتہ لگ جائے گا, میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. تو بیا لوگ بڑے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے. میں بولا بیا یہ میری ماں ہے اور یہ میری بہن گڑیا, اب سے یہ یہیں اس گھر میں رہیں گی. بیا کی ماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میں بولا آنٹی آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. کسی بہت بڑے امیر آدمی نے اپنے غریب دوست کی مدد کی, اس کے شیئر اپنے بزنس میں ایڈ کیے, یہاں تک کہ اپنا پورا بزنس اس انسان کے بھروسے چھوڑ دیا. اور اس انسان نے کیا کیا, اپنے اس امیر دوست کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے اس کا سارا کچھ اپنے نام کروا لیا. اصغر انکل مجھے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولے کون ہو تم اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں بولا میں نبیل ہوں, عقیل کا بیٹا. دیکھیے نا زندگی نے کیسا کھیل کھیلا. وہ سب کچھ جو میرے باپ سے آپ نے چھینا تھا, آج میں نے وہی سب کچھ آپ کی بیٹی کے ذریعے سے آپ سے چھین لیا. اب جلدی سے اپنا بوریا بستر باندھیے اور یہاں سے چلتے بنیے. یہ سننے کے بعد بیا کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ گیا. وہ مجھے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی نبیل تم نے مجھے دھوکہ دیا. مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میں نے ساری پراپرٹی تمہارے نام کر دی, بلکہ دکھ یہ ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا. میں بیا کا بازو پکڑتے ہوئے بولا میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا. میں ابھی بھی تم سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا ہوں جتنی کہ پہلے کرتا تھا, اور میں ہرگز تمہیں نہیں جانے دوں گا. تم اس گھر کی عزت ہو اور اس گھر میں ہی رہو گی. انکل میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے نبیل ہو سکے تو مجھے معاف کر دو, لیکن ہمیں یوں در بدر اور رسوا ہونے سے بچا لو. میں بولا آپ اس قابل تو نہیں, لیکن پھر بھی سرونٹ کوارٹر خالی ہے, اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر رہ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ بیا کے ماں باپ نہ ہوتے تو میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آس پاس برداشت نہ کرتا. بیا کے بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھے. بیا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کسی اور کی محنت کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں. مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. اصغر انکل جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر معافی مانگتے ہوئے بولے اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا. اس گھر میں آنے کے بعد اماں کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی. اماں نے آگے بڑھ کر بیا کو گلے سے لگا لیا اور بولی بیا آج تم نے ثابت کر دیا کہ شوہر کی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. مجھے اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک ہے کہ تم جیسی لڑکی اس کی شریک حیات ہے جس نے نہ صرف اپنا آپ بلکہ ہر چیز میرے بیٹے کے نام لکھ دی. میں نے آگے بڑھ کر بیا اور اماں کو اپنے ساتھ لگایا اور بولا بھائی ان محبتوں کا حقدار میں بھی ہوں. آپ سارا پیار اپنی بہو پر لٹا رہی ہیں. اب صرف اس گھر میں محبتیں ہی محبتیں ہیں اور یہ سب بیا کی سچی محبت کا صلہ ہے.